الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا إنه هو السميع البصير اللهم صل على محمد وعلى آل محمد وبارك وسلم ثم صل عليه سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم میرے معزز محترم دوستوں، بزرگوں، نوجوان بھائیوں، ساتھیوں، آج کی اس سالانہ سیرت شاف معاشر صلی اللہ علیہ وسلم کانفرنس میں قرآن و سنت کی اشاعت کی نسبت سے حاضری کا اتفاق ہو رہا ہے۔ میں دعا گو ہوں اس اتنی خوبصورت کانفرنس کے منتظمین کے لیے، معاونین کے لیے اور آپ سامعین کے لیے اور جملہ مقررین کے لیے، اللہ ہم سب کی یہ مشترکہ کاوش محنت اپنے دربار میں قبول و منظور فرمائے۔ ان جلسوں اور ان محافل کے انعقاد کا جو مقصد ہے وہ محض قرآن و سنت کی اشاعت، اس کے سوا کچھ نہیں۔ منتظمین کا اتنا خرچہ کرنا، محنت کرنا، وقت نکالنا، مقررین کا
حاضر ہونا، یہ سب صرف اسی مقصد کے ارد گھومتا ہے کہ اللہ کرے کسی نہ کسی طریقہ سے قرآن و سنت کی اشاعت ہوتی رہے اور یہ پیغام ہم مل کر گاہے بگاہے دہراتے رہے، تاکہ اللہ کرے اس نصیحت کے مذاکرہ کے نتیجے میں ہماری دارین کی سعادتیں ہمارے لیے مقدر ہو جائیں۔ باقی جو چیزیں ہیں یہ سب عارضی ہیں، جزو لازم نہیں ہے، ہو جائے تو بہتر، نہ ہو تو پھر بھی کوئی حرج نہیں۔ آواز، انداز، خطابت، شعلہ بیانی، خوش لہانی، اصل یہ مقصد نہیں۔ اصل مقصد ان جلسوں اور ان درسوں اور کانفرنسوں کا یہ ہے کہ باہم توحید و سنت کی اشاعت کا عہد کیا جائے گا، بھولا ہوا سبق ایک دوسرے کو یاد کرایا جائے، تاکہ اس کے نتیجے میں اللہ کی رضا ہمیں حاصل ہو، اور اگر اللہ کی رضا ہمیں مل جاتی ہے، رب کعبہ کی قسم، دو جہان کی نعمتیں ہمیں مل جاتی ہیں۔ تو میں جو کچھ بھی کہوں گا اللہ کی توفیق سے وہ بھی اسی مقصد کے گرد ہی انشاءاللہ گھومے گا۔ میرے ذمہ جو عنوان لگایا گیا ہے وہ ملا جلا ہے، معراج النبی اور اس کے کچھ لوازمات۔ تو میں وہ تو ایک لمبا واقعہ ہے، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی وصف تو ہے، کمال تو ہے، خوبی تو ہے، شان اور مقام تو ہے، لیکن اس طویل واقعے میں سے اس پورے واقعے کو بیان کرنا یہاں ممکن نہیں۔ مختصر وقت میں کچھ منتخب باتیں چن کر آپ کی خدمت میں ہدیہ پیش کروں گا، صرف اس نیت سے پیش کروں گا کہ اللہ کرے اللہ مجھے بھی اس پہ عمل کی توفیق نصیب فرمائے، آپ سب کو بھی اس پہ عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔ میرے دوستو، معراج عروج سے ہے، عروج سے بلندی ہے، یہ وہ اونچا مقام ہے جو اللہ نے میرے نبی محترم صلی اللہ علیہ وسلم کو عطا فرمایا، اور ایک ایسی خصوصیت کے ساتھ عطا فرمایا کہ اس خصوصیت کے ساتھ یہ کمال اللہ نے کسی نبی کو بھی عطا نہیں کیا۔ انبیاء کو اللہ نے مختلف موقعوں پہ اپنی قدرت کے مشاہدات کروائے، وَكَذَلِكَ نُرِي إِبْرَاهِيمَ مَلَكُوتَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَلِيَكُونَ مِنَ الْمُوقِنِينَ۔ کروانے کا مقصد تو یہ ہوتا ہے، یہ تو دنیا میں بھی ہمارے ہاں یہ چیز چلتی ہے، دل تنگ ہونا، نئے علاقے کی سیر سے دل کی ساری تنگیاں دور ہو جاتی ہیں۔ مخالفین معاندین کے تانے سن سن کر، ظلم برداشت کر کر کے، ایذائیں سہ سہ کر، جب اللہ کے نبی کا دل تنگ ہوتا ہے تو پھر اللہ بھی اپنے نبی کو نئے نئے ملکوں کی سیر کرواتا ہے۔ لیکن اس سیر میں فرق یہ ہے، جتنے انبیاء کرام کو اللہ نے یہ مشاہدات کروائے، سب کو زمین پہ کھڑا کر کے مشاہدات کروائے، غیب کے پردے ہٹا کر، لیکن نبی کا وجود زمین پہ ہے،
یہ میرے آقا کی شان ہے، میرے اور آپ کے محبوب نبی کا مقام ہے کہ جب ان کے معراج کی باری آتی ہے، رب زمین پہ کھڑا کر کے معراج نہیں کراتا، اللہ رب العزت میرے نبی کو جسم اور روح سمیت یہاں سے بلوا کر ایک نئے ملک کی سیر کرواتا ہے، اور کرواتا بھی ایک ایسے انداز اور اعزاز کے ساتھ ہے، اللہ اکبر کبیرہ، کہ اس انداز اور اس اعزاز کے نتیجے میں میرے نبی کا مقام باقی تمام کائنات سے آگے چلا جاتا ہے۔ ساری کائنات سے مقام آگے نکل جاتا ہے۔ قرآن کریم کی جو آیت میں نے پڑھی ہے اس میں اسی کا ذکر ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، سبحان الذی اسری بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الى المسجد الاقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا إنه هو السميع البصير۔ لفظوں پہ غور کیجیے، سبحان الذي أسرى بعبده، بلکہ یوں کہوں مضمون دیکھیے، اس آیت کا مضمون کیا ہے؟ بولیے، آیت کا مضمون ہے معراج النبی۔ کیا ہے؟ میرے نبی کی سیر، یا یوں کہہ لیجیے، چلو یہاں تو اسراء کا تذکرہ ہے، یوں کہہ لیجیے مضمون ہے میرے نبی کی تعریف، مضمون ہے میرے نبی کے کمالات کا تذکرہ، لیکن بڑی عجیب بات ہے، مضمون تو میرے آقا کی تعریف اور توصیف ہے، لیکن اس مضمون کا عنوان کیا ہے؟ سبحان اللہ کی توحید۔ حالانکہ ہونا تو یوں چاہیے کہ مضمون میرے نبی کی تعریف کا جب اللہ یہاں بیان کرتے ہیں تو عنوان بھی میرے نبی کی تعریف کا ہونا چاہیے۔ آپ جو کوئی کتاب خریدے، 200 300 400 صفحات کی کتاب ہو، آپ اٹھائیں، اب کھڑے کھڑے آپ 300 400 صفحات کیسے پڑھ سکتے ہیں؟ آپ اندر نہیں دیکھتے اندر کیا لکھا ہے، آپ دیکھتے ہیں عنوان کیا ہے کتاب کا، کتاب کا ٹائٹل کے عنوان کیا ہے۔ عنوان پڑھ کر آپ کو اس کے مضمون کی خبر ہو جاتی ہے، عنوان پڑھ کر آپ کو اس مضمون کی عظمت کا اندازہ ہو جاتا ہے، عنوان پڑھ کر آپ کو اس مضمون کی رفعت شان کا اندازہ ہو جاتا ہے۔ بس یہی بات ذہن میں رکھیے اور سنیے آیت کا مفہوم۔ اللہ تعالیٰ یہاں مضمون بیان کرنا چاہتے ہیں میرے نبی محترم صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت کا، لیکن عنوان میرے نبی کی عظمت کا اللہ نے نہیں لگایا، اس مضمون کا عنوان اللہ نے اپنی توحید کا لگایا ہے۔ میں عرض کرتا ہوں وجہ کیا ہے؟ سبحان الذی اسری بعبدہ لیلا، یہ بالکل اسی طرح ہے جس طرح سورہ فتح کے اندر اللہ نے ایک مضمون بیان کیا، اس مضمون کو اللہ تعالیٰ نے جو بیان فرمایا وہ مضمون ہے عظمت اصحاب پیغمبر۔
میرے نبی کے صحابہ کا تذکرہ، تعریف، توصیف اللہ نے اس مقام پہ کی ہے۔ ذرا دیکھیے اللہ فرماتے ہیں والذین معه اشداء علی الکفار رحماء بینہم۔ وہ میرے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ، کیا مقام ہے میرے نبی کے یاروں کا، کیا مقام ہے میرے نبی کے صحابہ کا، کیا مقام ہے میرے نبی کے ان ساتھیوں کا جو میرے نبی کے ساتھ لگے رہے ہر موقع پہ، جنہوں نے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ساتھ نہیں چھوڑا کسی موقع پر۔ چاہے خوشی کا موقع ہے تب بھی وہ میرے محمد کے ساتھ ہے، چاہے غمی کا موقع ہے تب بھی وہ میرے پیغمبر کے ساتھ ہے، چاہے سفر کا معاملہ ہے تب بھی میرے نبی کے ساتھ ہے، امن کا موقع ہے تب بھی میرے نبی کے ساتھ ہے، جنگ کا موقع ہے تب بھی میرے نبی کے ساتھ ہے۔ ہر موقع پہ میرے نبی کے ساتھ رہنے والے کتنا عظمت اور مقام اللہ نے ان کو نصیب کر دیا۔ اس کے نتیجے میں اللہ ان کی تعریفیں اپنی لاغیب کتاب قرآن میں کرنے لگ جاتا ہے۔ اللہ لیکن مضمون صحابہ کی شان ہے، لیکن عنوان دیکھیے یہاں پہ عنوان کیا ہے؟ آیت کو شروع سے پڑھیے محمد رسول اللہ۔ اللہ تعالیٰ آیت کا عنوان چنتے ہیں محمد رسول اللہ۔ یہاں بھی یہی ہونا چاہیے کیونکہ مضمون میرے پیغمبر کے صحابہ کی عظمت والا چلنا ہے، تو یہاں عنوان بھی صحابہ کی عظمت کا ہونا چاہیے، لیکن عنوان اللہ تعالیٰ نے اور چنا، عنوان میرے پیغمبر کی ذات کو چنا اور مضمون صحابہ کرام کا چنا۔ جب صحابہ کا مضمون اللہ نے قرآن میں بیان کرنا چاہا تو اللہ تعالیٰ نے عنوان اللہ کے نبی، اپنے نبی محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کا نام چنا۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ یہ کیوں کیا گیا؟ یہ صرف اس لیے کہ کیا گیا تاکہ دنیا کو صحابہ کی عظمتیں بتائی جائے، تاکہ دنیا کو صحابہ کا مقام سمجھایا جائے، اور دنیا والوں ان صحابہ کا مقام کیا ہوگا جس مضمون کا عنوان ہے محمد۔ وہ عنوان، وہ مضمون کتنا اونچا ہوگا جس مضمون کا عنوان محمد رسول اللہ بن جائے تو سمجھ جاؤ کہ پھر وہ مضمون کتنا اونچا ہوگا۔ بالکل اسی طرح اللہ نے وہاں پہ بھی یہی معاملہ کیا۔ اللہ جب میرے نبی کی تعریفیں کرنے لگا، اللہ جب میرے نبی کے کمال بیان کرنے لگے، اللہ جب میرے نبی کی توصیفیں کرنے لگے، اللہ جب میرے نبی کی نعت پڑھنے لگے، اللہ جب میرے پیغمبر کی تعریف کرنے لگے تو اللہ تعالیٰ نے اس مضمون کا عنوان اللہ سے بڑی ذات اللہ کے سوا، میرے پیغمبر کی سے بڑی ذات اللہ کے سوا جب کوئی نہیں، تو اللہ تعالیٰ نے عنوان خود اپنی ذات کو چنا اور دنیا کو بتانا یہ چاہا ہے۔ اور لوگوں تم میرا جو نبی کے اس کمال میں شک کیوں کرتے ہو؟ تم اس نبی کریم کے اس اعزاز میں بھلا شک اور ریب کیوں کرتے ہو؟ تم اپنی عقلوں کو کیوں دوڑاتے ہو؟ ایک بشروں کے اتنے اونچے مقام پہ کیسے چلا گیا؟ ایک انسانوں کے اتنا اونچی عظمتوں پہ کیسے چلا گیا؟ اللہ کہتے ہیں تم نے ادھر نہیں دیکھنا، تم نے دیکھنا یہ ہے کہ اس مضمون کا عنوان کیا ہے؟ اس مضمون کا عنوان ہے سبحان الذی اسرا بعبدہ لیلا۔ اس مضمون کا عنوان میری اپنی ذات ہے۔ کیوں لوگ اعتراض کرتے ہیں کہ بشروں کے عرشوں پہ جا کوئی نہیں سکتا؟ اللہ کہتے ہیں اعتراض تو تب کرو جب یہ دعویٰ میرے محمد نے کیا ہو، اعتراض تو تب کرو جب یہ دعویٰ میرے پیغمبر نے کیا ہو۔ یہ دعویٰ میرے پیغمبر کا نہیں، یہ دعویٰ میں خود اللہ کا ہے۔ اور شاید کون پڑا کہنے لگا ایسی راز میرا جو محبت
سمجھ جان والا سدیا طالب تے قیامت نو بھائی جبرائیل سی لے کے جان والا تے بازے کہندے نے بنا دروازے دے او کیویں گیا سی عرش تے جان والا اپاری تے عقل نو دخل نہیں کیے چڑے جان والا یا لے جان والا یہاں کیوں آئی ہے درمیان یہ جانے والا جانے یا لے جانے والا یہی تو اللہ نے فرمایا سبحان سبحان اور مضمون کو بعد میں دیکھنا عنوان کو پہلے دیکھو مضمون کے سارے شکوک و شبہات ختم ہو جاتے ہیں عنوان کو دیکھ کر اس مضمون کا عنوان خود میرے رب کی ذات بن جائے اس مضمون کی عظمت کا کیا عالم ہوگا اس کمال کی عظمت کا کیا عالم ہوگا اس شان کی عظمت کا کیا عالم ہوگا اس لیے اللہ نے فرمایا سبحان الذی اسرا بعبده لیلا من المسجد الحرام الى المسجد الاقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا إنه هو السميع البصير اور عنوان دیکھو مضمون تو میرے نبی کا معراج ہے کیسے ہوا کس نے کروایا کیسے گئے کون لے کے گیا کس وقت گئے کہاں گئے کیا دیکھا کیا نہ دیکھا یہ بعد کی باتیں اللہ فرماتے ہیں یہ سارا کچھ بعد میں دیکھنا پہلے یہ دیکھو کہ یہ کمال دینے والا کون ہے اللہ جب لے جانے والا وہ ہے تو اب شک ہو سکتا ہے عیب ریب کچھ بھی نہیں اس لیے میں یہ عرض کر رہا ہوں پہلا نقطہ میں آپ کو یہ سمجھانے کی کوشش کی ہے میرے نبی کے اس کمال میں سبحان اللہ جب صحابہ کی عظمتوں کا مضمون بیان ہونے لگا تو عنوان محمد اس لیے رکھا تھا صحابہ پہ تان کرنے والوں صحابہ پہ تنقید کرنے والوں صحابہ کی تنقید کرنے والوں صحابہ کی ذات سے کیڑے نکالنے والوں صحابہ کرام پہ بک کرنے والوں صحابہ کرام پہ تان کرنے والوں تشریح کرنے والوں تمہارا چہرہ کیا ہے تمہارا منہ کیا ہے کہ تم میرے پیغمبر کے یاروں پہ تم اعتراض کرو تم سوال اٹھاؤ اور تمہیں سوال اٹھانے نہیں چاہیے تھے اللہ کیوں نہیں اٹھانے چاہیے تھے اللہ کہتے ہیں سوال تو ختم ہو گیا اسی وقت جب میں نے اس مضمون کا عنوان اپنے محمد کا نام رکھ دیا بات تو اسی وقت ختم ہو گئی تھی جب اس مضمون کا عنوان میں نے کیا رکھا تھا محمد اللہ سب کا ہو صلی اللہ زور سے پڑھو صلی اللہ گل بھی سمجھ آتی میں اللہ بات میں نے اور کرنی تھی جو میں ذہن میں لے کے آیا تھا وہ آگے ہی لیکن یہ ابتداء میرے دل میں یہاں بیٹھتے ہی اللہ نے یہ بات ڈالی اچانک میرے ذہن میں نہیں تھی اور میں بھی یہ چاہ رہا تھا کہ بات اگلی بات میں کروں پہلے اپنے نبی کی تعریف کرنے والوں میں تھوڑا سا میں نام تو لکھوا لوں اللہ تعالیٰ نے یہ میرے ذہن میں بات ڈالی اور یہاں سے عظمت مصطفیٰ کا ایک نیا پہلو کھول کے ہمارے سامنے آیا اب وہ بات سنیے جو میں آپ سے کرنا چاہتا تھا حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ کمال اور یہ وصف یہ بڑا تفصیلی ہے واقعہ معراج اب اگر میں اس کو شروع کر دوں تو یہاں بیان ہی نہیں ہو سکتا مختصر وقت میں ایک نقطہ میں نے اس میں سے سنا ہے آج آپ کو سنانا ہے تفسیروں میں لکھا ہے غالباً علامہ ابن کثیر رحمہ اللہ نے لکھا حضور جب نکلے نا یہ معراج ہونے لگا اور یہ بھی سنو یہ معراج اللہ نے کتنے اعزاز کے ساتھ میرے نبی کو کرایا کسی کو بلانے کے 3 طریقے ہوتے ہیں
خود چلا جائے یا دعوت بھیج دی، جس طرح کارڈ بھیجتی ہو شادیوں کے آگے پیچھے، بھائی یہ کارڈ ہے خود آ جانا. ایک ہے دعوت بھی دو اور اس کو لے آنے کا انتظام بھی خود کرو. یہ سب سے اعلیٰ طریقہ ہے بلانے کا، سب سے اعلیٰ. اللہ نے یہی اختیار کیا میرے نبی کے لیے. اللہ تعالیٰ نے دعوت بھی دی، اپنا سب سے بڑا معزز فرشتہ جبرائیل بھی بھیجا، اور جنت کی سواری براق کو بھی اللہ نے میرے نبی کے لیے بھیج دیا. اتنا اونچا ہے سب. اللہ اللہ اللہ. ابھی یہ سفر شروع ہی ہوا ہے، آغاز ہی اس کا ہوا ہے. پہلے شروع میں سٹارٹ میں جبرائیل میرے نبی کے ساتھ ہے. اچانک اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دائیں طرف سے کچھ آوازیں آنا شروع ہوئی. حضور ادھر توجہ کرنے ہی لگے تھے کہ جبرائیل نے روک دیا، منع کر دیا، ادھر نہ دیکھیے، آپ ادھر توجہ بھی نہ کیجیے، بس آگے اپنا دھیان رکھیں. تھوڑا سا آگے چلے، ادھر بائیں طرف سے کچھ آوازیں، کچھ لوگ بلا رہے ہیں، اپنی طرف مائل کرنا چاہتے ہیں کسی طریقے سے. وہ حضور ان کی آوازیں سن کر ادھر ابھی دیکھنے ہی والے تھے کہ جبرائیل نے منع کر دیا، یا رسول اللہ ادھر بھی نہیں دیکھنا، دائیں طرف والوں کی طرف بھی مائل نہیں ہونا اور بائیں طرف والوں کی طرف بھی مائل. تھوڑا سا آگے چلے، نبی کے کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک بوڑھا آوازیں دینے لگا، اپنی طرف بلانے لگا. جبرائیل نے کہا یا رسول اللہ اس کی طرف بھی نہیں دیکھنا، ادھر بھی نہیں دیکھنا. تھوڑا سا آگے چلے، ایک عورت نبی کے کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنی طرف مائل کرنے لگی. جبرائیل نے وہاں بھی منع کر دیا، اس کی طرف بھی مائل. یہ کتنی صحیح ہو گئی ہے؟ دائیں طرف والے، بائیں طرف والے، بوڑھا اور عورت. اب سنو یہ کون ہے؟ حضور نے پوچھا یہ کون تھے جس کی طرف تو نے مجھے جانے نہیں دیا؟ یہی میرے آج کی تقریر یہی ہے اور یہی میں نے آپ کو سنانا ہے. جبرائیل نے بتایا دائیں طرف یہودیت کے پیروکار تھے، بائیں طرف عیسائیت کے پیروکار تھے. جو بوڑھا تھا وہ شیطان تھا، جو عورت تھی وہ دنیا تھی. اور آپ کو روکنے کا مقصد یہ تھا کہ آپ کی امت کو یہ پیغام دیا جائے معراج النبی کا کہ اے امت محمدیہ، ان 4 کرداروں سے تم نے اپنے آپ کو بچا کے رکھنا ہے. زندگی میں ان 4 کرداروں سے اپنے آپ کو، یہودیت، عیسائیت، شیطان اور سارے بولو دنیا. دنیا، یہودیت، عیسائیت، شیطان اور یہی میں نے آپ کو سنانا. توجہ کرو، جتنے تک مہمان نہیں آتے ہم 2-4 باتیں کرتے ہیں. میں نے شروع میں کہا تھا نا، جلسوں کا مقصد کچھ یہ ہوتا ہے کہ آپ کے ساتھ کچھ ایسا علمی مذاکرہ کیا جائے، کچھ ایسی باتیں پڑھ کے سنائی جائیں آپ کو جس سے ہماری عملی زندگی کا کچھ نیا باب کھلے. ورنہ بندے کا اس طرف دھیان نہ ہو، چلو جی سنا بھی ہے، فلانے مولوی صاحب آ رہے ہیں، بڑی شور ہے، بڑی آواز ہے، بڑا جوش ہے، بڑا انداز ہے. آپ آئے سن کے چلے گئے، کیا ہوا؟ کچھ بھی نہیں ہوا. آپ کی مشقت ہے، انہیں نیندر بجائیے تو صاحب. اللہ کی نگاہوں میں اس کی کوئی قدر نہیں، کچھ نہیں ملا آپ کو. اور اگر آپ کی توجہ ہو اور آج اس کانفرنس میں یہی 4 چیزیں آپ اپنے دل میں اتار کے چلے جائیں، رب کعبہ کی قسم کسی ایک پیغام سے آپ سب کی عملی زندگی بدل سکتی ہے. سنو، ان 4 کرداروں کی طرف توجہ نہیں کرنی، دھیان نہیں کرنا. ان 4 کرداروں کی طرف اپنی زندگی میں ان سے بچ کے رہنا.
اللہ کا قرآن گواہی دیتا ہے یا ایھا الذین آمنوا لا تتخذوا الکافرین لا تتخذوا اليہود والنصارى اولیاء۔ اے ایمان والو، اے مومنو جنہوں نے دعوی ایمان کر رکھا ہے، لا تتخذوا اليہود والنصارى اولیاء، یہود و نصارہ کو تم کبھی اپنا دلی دوست نہ بنانا، یہود و نصارہ کے ساتھ کبھی تم اپنا ایسا گہرا دلی تعلق نہ بنانا، کیونکہ آپ جتنا ان کے ساتھ تعاون کر لیں، جتنا ان کے ساتھ پیار کی پیکیں بڑھا لیں، جتنا ان کے ساتھ تعلق بنا لیں، وہ کبھی آپ سے راضی نہیں ہو سکتے۔ ان کے راضی ہونے کا صرف ایک ہی رستہ ہے جو اللہ کے قرآن نے بتایا، وَلَن تَرْضَىٰ عَنكَ الْيَهُودُ وَلَا النَّصَارَىٰ حَتَّىٰ تَتَّبِعَ مِلَّتَهُمْ۔ یہ یہودی اور یہ عیسائی آپ سے اس وقت تک راضی نہیں ہو سکتے جب تک آپ ان کے مذہب کو قبول نہ کر لیں۔ آج جناب یہی ہو رہا ہے، آج مسلمان جو ہے، آج مسلمان خود ہے یا اس کی اولاد ہے یا نسل ہے یا ہمارے حکمران ہے یا ہمارے عمراء ہے یا ہمارے وزراء ہے یا ہمارے یہ لوگ ہیں سارے، آج یہی پیغام دیا جا رہا ہے جناب تعلق ہونا چاہیے، خوشگوار تعلقات ہونے چاہیے، امریکہ کے ساتھ ہونے چاہیے، برطانیہ کے ساتھ ہونے چاہیے، چائنا کے ساتھ ہونے چاہیے، ہندو کے ساتھ ہونے چاہیے، سکھوں کے ساتھ ہونے چاہیے، اور ٹھیک ہے اپنے تعلق انسانی ہمدردی کے تحت رکھو۔ جن تعلقات کی اجازت اللہ کا قرآن دیتا ہے وہ تعلقات تو رکھو، لیکن دلی دوستیاں لگا لینا، گلے ملنا شروع کر دینا، امید کی بھر کرتے کرتے اپنے مسلمان بھائیوں کا خون کروا دینا، اپنے بھائیوں کو ذبح کروا دینا، اپنے بھائیوں کی حمایت نہ کرنا، ان کے مفادات کی طرف نگاہ نہ کرنا، ان کے مفادات کا خیال نہ کرنا، اور ڈالروں کے اس لالچ میں آ کر، شاہیوں کے لالچ میں آ کر، باہر کے ملکوں کے وزٹ کے لالچ میں آ کر، اور اسی طریقے سے جب ہم یہ تعلق بنانا شروع کر دیں گے، رب کعبہ کی قسم ہے میرا رب غضبناک ہو کے یہ فتویٰ لگاتا ہے، اور میرا اللہ فرماتا ہے اگر تم نے ان کے ساتھ ایسے تعلقات رکھ لیے تو اللہ کا قرآن کہتا ہے انکم اذا مثلہم، تو اس وقت تمہارا اور ان کا یہ فرق ختم ہو جائے گا، میں تمہیں بھی انہی کی صف میں کھڑا کروں گا، جب قیامت کے دن میدان محشر لگے گا میں اپنے محمد کی امت سے نکال کر تمہیں بھی یہودیوں کے ساتھ کھڑا کروں گا، تمہیں بھی عیسائیوں کے ساتھ کھڑا کروں گا، تمہیں بھی ہندوؤں کے ساتھ کھڑا کروں گا، تمہیں بھی سکھوں کے ساتھ کھڑا کروں گا۔ ہائے میں تو لٹ گیا اگر میں کلمہ پڑھ کے بھی ہندوؤں کے ساتھ کھڑا ہوں میدان محشر میں، رب کعبہ کی قسم میرا تو سارا کچھ لٹ گیا، برباد ہو گیا، تباہ ہو گیا۔ اس لیے آج میرا جو نبی کے عنوان سے یہ پیغام دینا چاہتا ہوں آپ کو، اور لوگوں سمجھ جاؤ ابھی بڑا وقت ہے، دنیا کی زندگی آپ کے پاس، جتنے تک سانس باقی ہے اتنے تک چانس باقی ہے، اللہ تعالیٰ کو راضی کرو، اللہ کے محبوب کی بات مانو، اللہ کے قرآن کی بات مانو، جہاں دین کا معاملہ ہے، دینی دوستی کا معاملہ ہے، جہاں پہ جناب تعلقات کا معاملہ ہے، اس غیر مسلم کے ساتھ اتنے تعلقات نہ لگا کہ تیرا دین خطرے میں پڑ جائے، بلکہ کتاب الزہد کی ایک روایت میرے ذہن میں آ گئی ہے، اللہ اکبر کبیرہ، فرمایا اوحی اللہ الی نبی من بنی اسرائیل ان قل لقومک، اللہ تعالیٰ نے بنی اسرائیل کے نبیوں میں سے ایک نبی کی طرف یہ وحی کی تھی اور فرمایا تھا اے میرے نبی اپنی قوم کو میرا یہ پیغام پڑھ کے سنا دیجئے، لا تدخلوا مداخل اعدائی، لا تلبسوا ملابس اعدائی، لا تركبوا مراكب اعدائی، لا تطعموا مطاعم اعدائی، فتكونوا اعدائی كما هم اعدائی۔
جو ہے وہ لباس تم نہ پہنو، کیونکہ ان کی اتنی ساری نشانی بھی تمہارے وجود پہ میں اللہ برداشت نہیں کرتا۔ میرے جو دشمن ہے، جو ان کا مخصوص کھانا ہے وہ مخصوص کھانا تم نہ کھاؤ، کیونکہ ان کے مخصوص کھانے کو تمہارے منہ کے اندر میں اللہ دیکھ نہیں سکتا۔ اور میرے جو دشمن ہے تم سواریوں مخصوص جگہوں پہ وہ سوار ہوتے، وہ سواریوں پہ بھی تم سوار نہ ہو۔ اگر تم ایسا کرو گے تو سنو فَتَكُونُوا أَعْدَائِي كَمَا هُمْ أَعْدَائِي۔ اگر تم نے میرے دشمنوں کے مخصوص اندازوں کو اپنا لیا، مخصوص تہذیب کو اپنا لیا، مخصوص تمدن کو اپنا لیا، ان کے مخصوص لباس کو اپنا لیا، ان کے مخصوص لائف سٹائل کو تم نے اپنا لیا، رب کعبہ کی قسم ہے میرے رب نے بڑا واضح کر دیا ہے، اگر تم اس کا لحاظ نہیں کرو گے اور میرے دشمنوں کا تم تہذیب اور تمدن اگر تم نے اختیار کرنا شروع کر دیا تو میں اللہ عرشوں پہ بیٹھ کے تمہیں بتا رہا ہوں کس طریقے سے میری ان کے ساتھ دشمنی ہے، تم بھی میرے اسی طرح دشمن بن جاؤ گے۔ ہم کیا سمجھتے ہیں چھوٹی موٹی بات؟ ہمارا سارا لائف سٹائل یہود و نصارہ کا ہے کہ نہیں؟ میں جو باتیں کر رہا ہوں خدا کی قسم ایک ایک بات ایسے فٹ ہوتی چلی جائے گی آپ کے معاشرے پر۔ ہمارے لباس یہود و نصارہ کی طرح، ہمارے بالوں کے کٹوانے کا انداز یہود و نصارہ کی طرح، ہمارے رات کو سونے کا انداز یہود و نصارہ کی طرح، ہمارا صبح اٹھنے کا انداز یہود و نصارہ کی طرح، ہماری تعلیم یہود و نصارہ کی طرح، ہماری تہذیب یہود و نصارہ کی طرح، اور اوپر سے اللہ بار بار تمہیں یہ ندا دے رہا ہے یا ایھا الذین آمنوا، اور ایمان والو میں تمہارا رب تم سے ہی مخاطب ہوں اور میں تمہیں اپنا پیغام دے رہا ہوں، لا تتخذوا اليهود والنصارى اولیاء، نہ بنانا ان کو۔ اچھا ایک اور ان کی آپ کو بات بتاؤں، یہ جو یہودی ہے نا، قرآن کریم کی آیات کی روشنی میں خلاصہ بتا رہا ہوں، تفصیل کا وقت یہ ضدی بڑے انادی بڑے، قرآن کریم میں ان کے حالات اللہ جا بجا بیان کرنا، ضد و اناد میں آ کر حق کا انکار کرنا یہ یہودیوں کا شیوا ہے۔ آج ہمارے اندر ہے کہ نہیں؟ ہے۔ قرآن سن سن کے جاتا ہے، آیتیں کھول کھول کے دکھائی جاتی ہیں، اللہ کی توحید کے مسئلے، میرے نبی کی ختم نبوت کے مسئلے، یہ کہتا ہے میں جا کے اپنے مولوی سے پوچھوں گا پھر کروں گا اللہ، یا اگر سمجھ آ بھی جائے گا ٹھیک ہے، کیا کہتا ہے؟ کہتا ہے ایک اللہ انہوں ہن سمجھ آئی ہم تے ساڑھے بڑھ کے گمراہ ہیں، کوئی نہیں مار گیا گمراہی ہے، ضد ہے نا، سمجھ آ گیا تو مان لو، قبول کرو حق کو۔ اب یہ جو ہماری روش ہے یہ یہودیانہ روش ہے، بولو کیا ہے؟ اور معراج النبی کا سبق ہے اے میری امت تم یہودیانہ روش اختیار نہ کرنا۔ یہودی بیٹھ گئے تھے تکیہ کر کے اپنی نسب پر، جنت کے ٹھیکیدار بن بیٹھے، وقالوا لن يدخل الجنة إلا من كان هودا أو نصارى، کہتے ہیں جنت ہماری چند دن لن تمسنا النار، ہمیں آگ نہیں چھوئے گی، ہم اگر آگ میں گئے بھی صحیح تو ہم ضرور نکال لیے جائیں گے۔ یہ یہودیوں کی روش، دیکھ مسلمانوں کی بھی آج یہی روش ہے، یہ تقیہ کر کے بیٹھ گئے، عمل نہیں کرتے، نماز نہیں پڑھتے، روزے نہیں رکھتے، اچھے اعمال نہیں کرتے، اور کیوں نہیں کرتا؟ اکھیں میں تو اس لیے نہیں کرتا، میری تو جنت پکی، اور تیری جنت کی ٹکٹ کیسے کٹی جا چکی ہے، تیرے نجات کے فیصلے دنیا میں کیسے ہو گئے؟ یہ کہتا ہے میں تو لڑ لگا ہوں اس حضرت کے جنہوں نے مجھے جنت کے ٹکٹ دے دیے ہیں۔
اور ساڑھی بیعت حضرت صاحب نال انہوں نے کہا ہے بس ہم تمہیں خوش کرنے کی ضرورت ہے، ہم تمہیں چھڑا کے لے جائیں. یہ یہودیانہ روش، یہ یہودیانہ روش ہے. حق کو چھوڑ دینا، ضد و اناد رکھنا. اس لیے میرے بھائیوں یہودیانہ روش اختیار نہ کرو، عیسائیانہ روش اختیار نہ کرو. عیسائیوں کی روش جو ہے وہ اللہ کا قرآن بتاتا ہے. عیسائیوں کی روش یہ ہے، میرے نبی کا فرمان بھی بتاتا ہے. اللہ کے نبی جی نے فرمایا، اپنی امت کو بچایا، اپنی امت کو سمجھایا اور فرمایا اور میری امت کے لوگوں لا تقرونی کما اطرت النصارى ابن مریم. تم مجھے اتنا نہ بڑھا دینا میرے مرتبے سے جس طریقے سے عیسائیوں نے اپنے نبی عیسیٰ ابن مریم کو بڑھا دیا تھا. یہ عیسائیوں کی روش ہے، عقیدت میں وہ بہت آگے نکل جاتے ہیں. وہ یہودیوں کی روش ہے، بغض میں وہ آگے نکل جاتے ہیں. عیسائی جو ہے اللہ اکبر کبیرہ تفرید میں آگے نکل جاتے ہیں، اور یہودی افراد کر بیٹھے، عیسائی تفرید کر بیٹھے. کسی نے بہت آگے نکال دیا، کسی نے بہت پیچھے چھوڑ دیا. اللہ اکبر کبیرہ. اللہ سمجھاتا ہے تم اسی طرح نہ کرنا. آج ہمارے ماحول میں بالکل یہ باتیں چلی ہے. اللہ کے نبی کو جو خطرہ تھا میرے مقام کو میرے درجے سے نہ اٹھانا، آج دنیا اللہ کے نبی کے مقام کو ان کے درجے سے بڑھا رہی ہے. اللہ کے نبی کو مشکل کشا کہا جا رہا ہے، ولیوں کو حاجت روا کہا جا رہا ہے. اللہ کے نیک بزرگوں کو اللہ کی کرامتوں میں اللہ کے اختیار میں شریک کیا جا رہا ہے. یہ ساری عیسائیوں کی روش ہے. اگر اس روش کی وجہ سے یہودی اور عیسائیوں پہ اللہ کی لعنت پڑی ہے تو پھر سن لو، اگر تم بھی یہ روش اختیار کرو گے تو اللہ کی لعنت کے مستحق نہ کہیں بن جاؤ. خطرہ، بہت خطرہ. اپنا لائف سٹائل، اپنا زندگی گزارنے کا طریقہ تم غیر کی نقلیں تب کرو جب تمہارے سر پہ کوئی نہ ہو. تمہارے سر پہ کوئی نہ ہو. تمہارے سر پہ ہاتھ اس عظیم ہستی کا ہے جس سے بڑھ کے حسین جمیل سیرت میں اعلیٰ، کردار میں اعلیٰ اس کائنات کی آنکھ نے دیکھا نہیں. وہ رب نے تمہارے حصے میں دیا ہے. تم اس نبی کو چھوڑ کے غیر کی طرف نگاہیں اٹھاتے ہو. اللہ اکبر کبیرہ. قرآن کریم کی ایک آیت ہے، یا ایھا الذین، توجہ ہے آپ کی؟ سن رہے ہو؟ سمجھ رہے ہو؟ یا ایھا الذین آمنوا لا تقولوا راعنا. ذرا اس آیت کو دیکھو. ایک لفظ ہے راعنا. بولو کیا لفظ ہے؟ اس کا معنی ہے ہماری رعایت کیجیے، ذرا ہمارا بھی خیال کیجیے. یہ صحابہ اس وقت کہتے تھے جب مجلس میں بیٹھے ہوتے تھے، حضور کوئی بات کر رہے ہوتے تھے تو وہ کہتے تھے راعنا، یا رسول اللہ تھوڑی سی ویٹ، انتظار، ہمیں بات ذرا ہم تک بھی صحیح پہنچ جائے، ہمارے دماغوں میں بھی اتر جائے، ہمیں بھی صحیح سمجھ آ جائے، ذرا ہمارا خیال کر کے آپ چلیں. راعنا. یہ جو تھے نا بد کردار یہودی، انہوں نے اس لفظ کو تھوڑا سا موڑا. اتنا مشکل بھی نہیں. راعنا راعینا راعینا راعین، تھوڑا سا جھکا کر پڑھنا شروع کر دیا. یہ لگا دی درمیان میں راعینا راعینا. معنی بدل گیا، زو معنی ہو گیا. اور ہوتے ہیں نا کچھ ایسے لفظ جن کے دو معنی ہوتے ہیں. ہوتے ہیں ساڑھی بولی. مثال میں کہ کسی کو کہوں آپ بڑے استاد ہیں، یہ کتنے معنی ہیں؟ ایک معنی ہے آپ بڑے اونچے استاد ہیں، ٹیچر ہیں. ایک معنی تم بڑا استاد ہے کہ نہیں؟ سمجھ آ گیا؟ دو معنی ہوتے. رائنا کا لفظ دو معنی، تھوڑا سا ذرا سا جھکایا، زبان کو تھوڑی سی کروٹ دی اور معنی بدل گیا. رائنا ہماری رعایت کیجیے، اور راعینا کا معنی ہمارا چرواہا. معاذ اللہ حضور کی گستاخی کرنے لگے. اور اللہ نے فرمایا یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو غور کرو، جن لفظوں سے یہود و نصارا
اپنا مطلب نکال کے میرے نبی کی توہین کر رہے ہیں، میں اس لفظ کو ہی ڈکشنری اور لغت سے نکال رہا ہوں اور پابندی لگا رہا ہوں۔ آئندہ تمہارے لیے رائنا کا لفظ کہنا جائز نہیں ہے، اور اگر تمہیں ضرورت پڑے نبی علیہ السلام کو کہنے کی کہ ہماری رعایت کیجیے، ہماری طرف بھی دیکھیے، تو میں تمہیں دوسرا لفظ دے دیتا ہوں، انظرنا۔ انظرنا کا معنی بھی وہی ہے جو رائنا کا معنی ہے۔ فرمایا تم انظرنا بول لو، رائنا نہ بولنا۔ کیوں نہ بولنا؟ اللہ اکبر کبیرہ، کیونکہ یہ یہودیوں کی روش ہے، یہ عیسائیوں کی روش ہے، یہ اللہ کے دشمنوں کی روش ہے۔ توجہ کرو، غور کرو، اللہ اکبر کبیرہ۔ اللہ اس معاملے میں کتنا غیور ہے، اللہ اس معاملے میں کتنا حساس واقعہ ہوا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں جو لفظ یہودیوں اور عیسائیوں نے استعمال کرنا شروع کیا ہے، میں اس لفظ کو لغت سے نکال کر تم پہ پابندی لگا رہا ہوں۔ میں کہتا ہوں جب ایک لفظ رائنا کا بولنا منع کر دیا، ہمارے عمل میں کئی رائنا آ چکے ہیں، ہم عملی رائنا کا شکار ہو چکے ہیں۔ ہم زبانی رائنا پہ تو چلو پابندی کرتے ہیں، لیکن ہمارے عمل میں رائنا آ چکا۔ رائنا کا مطلب یہودیوں کی نقل آ چکی۔ ہم ہر معاملے میں یہودیوں کی نقل کرتے ہیں، عیسائیوں کی نقل کرتے ہیں۔ اللہ اکبر کبیرہ، یہ مغرب ہے، اور مغرب میں جا کر تو سورج بھی ڈوب جاتا ہے، تم بلا کب باقی نہ ہو۔ مغرب میں جا کر تو سورج بھی ڈوب جاتا ہے۔ تمہارے پاس کتنا بڑا سورج ہے، اللہ اکبر۔ انک شمس والملوک کواکب، انک شمس والملوک کواکب، اذا طلعت لم يبد منهن الكوكب۔ میرے نبی کی تعریف میں شاعر کہتا ہے، اے میرے پیغمبر محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ تعالیٰ نے آپ کو ایسا خورشید بنا دیا، اللہ نے آپ کو ایسا آفتاب بنا دیا، اللہ تعالیٰ نے آپ کو ایسا چمکا دیا، ایسا کردار اعلیٰ دے دیا، ایسی گفتار اعلیٰ دے دی، ایسی صورت اعلیٰ دے دی، ایسی سیرت اعلیٰ دے دی۔ اگر تیرے مقابلے میں ساری دنیا کے بادشاہوں کو کھڑا کیا جائے اور تجھے اچانک سامنے لا کے کھڑا کر دیا جائے، ساری دنیا کے سلاطین جمع ہو جائے، ساری دنیا کے صاحب فرامین جمع ہو جائے، ساری دنیا کے بڑے بڑے بادشاہ جمع ہو جائے، سارے آ جائے، نبی بھی آ جائے، ولی بھی آ جائے، پیر فقیر بھی آ جائے، بڑے بڑے بادشاہ بھی آ جائے، اللہ اکبر کبیرہ، اور ساروں کو جمع کر کے اچانک ان کے درمیان میں کھڑا کر دیا جائے تجھے، انک شمس والملوک کواکب، اذا طلعت لم يبد منهن الكوكب۔ شاعر کہتا ہے میرے پیغمبر محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اور ساری دنیا کے بادشاہوں کے سامنے تیری ایک جھلک اتنی زیادہ اعلیٰ شمار ہوگی کہ ان سارے کے سارے ستاروں کی روشنی ماند پڑ جائے گی۔ یہ بالکل اسی طرح ہوگا جس طرح ستاروں کے جھومر میں اچانک چاند نکل آتا ہے، اچانک سورج طلوع ہوتا ہے، سارے ستاروں کی روشنی ختم ہو جاتی ہے۔ اے میرے پیغمبر، اگر آپ کی روشنی کا سورج طلوع ہو جائے، رب کعبہ کی قسم آپ کی روشنی کے ہوتے ہوئے دنیا میں کسی کی روشنی باقی نہیں رہ سکتی۔ جس طرح سورج کے نکلنے کے بعد ستارے غائب ہو جاتے ہیں، آپ کی نبوت کے آنے کے بعد بھی ساری کی ساری نبوتیں اور ساری سلطنتیں غائب ہو۔ اتنا اونچا پیغمبر، اور ہمارا کام اپنے خورشید پہ پھیلا دیے سائے ہم نے۔ توجہ، خدا را توجہ، آپ کیا چاہتے ہیں؟ ادھر دیکھیں، اپنے خورشید پہ پھیلا دیے سائے ہم نے۔ خورشید کس کو کہتے ہیں؟ سورج کو، آفتاب کو۔ اپنے خورشید پہ پھیلا دیے سائے ہم نے، اور مانگتے پھرتے ہیں اغیار سے مٹی کے جلا۔ اپنا سورج ہے، اس پہ پردے ڈال کے اس کی روشنی کو ہم نے بند کر دیا ہے، اور غیروں سے ہم مٹی کے چراغ مانگ
پھرتے ہیں اللہ اکبر کبیرہ، اور تمہیں غیر سے مٹی کے چراغ مانگنے کی کیا ضرورت ہے؟ تمہارے پاس تو محمد کی نبوت کا سورج چمک اٹھا۔ تمہارے پاس تو میرے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی نبوت کا سورج چمک اٹھا، اس لیے تمہیں غیر کی طرف دیکھنے کی کیا ضرورت ہے؟ اپنے خورشید پہ پھیلا دیے سائے ہم نے، اور مانگتے پھرتے ہیں اغیار سے مٹی کے چراغ۔ یہی میں آپ کو کہنا چاہتا ہوں، یہی میں آپ کو پیغام دینا چاہتا ہوں۔ معراج کا بیان سننے والوں، معراج کے واقعے کو شوق سے سننے والوں، میرے نبی کے کمالات پہ مر مٹنے والوں، میرے نبی کے نام کو چومنے والوں، میرے پیغمبر کے نام کی قدر کرنے والوں، میرے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام کی عزت کرنے والوں، آؤ میں تمہیں بتاؤں میرے پیغمبر کی عزت کرنے کا طریقہ یہ ہے، میرے پیغمبر کی قدر کرنے کا طریقہ یہ ہے کہ جو پیغام میرے نبی نے لیا اس پیغام کو اپنے سینے سے لگا گے۔ رب کعبہ کی قسم اصل محروم تم شمار ہوگے، لیکن اگر تم نام کو چومو، اگر تم میلاد کو بڑا مناؤ، اگر تم جلوس کو بڑے نکالو، اگر تم جلسے کو بڑے کرو، اگر تم تقریریں کو بڑی کرو، اگر تم خرچے کو بڑے کرو، اگر تم بڑا شور شرابہ کرو، بڑی رونقیں بناؤ اور بہت کچھ کر لو، لیکن اگر تم نے معراج محمد رسول اللہ کا پیغام نہیں مانا اور پیغام نہیں سمجھا اور اپنی زندگیوں میں اسے نافذ نہیں کیا، رب کعبہ کی قسم تمہارا یہاں آنے کا کوئی فائدہ نہیں ہے۔ میں تمہیں یہی پیغام پڑھ کے سنا رہا ہوں۔ معراج کے واقعے سے ہمیں 4 سبق ملے کہ تم نے 4 کرداروں سے بچ کے رہنا ہے، یہودیوں سے بھی بچ کے رہنا ہے، عیسائیوں سے بھی بچ کے رہنا ہے، شیطان سے بھی بچ کے رہنا ہے، اور دنیا سے بھی بچ کے رہنا ہے۔ 4 کرداروں سے تمہیں بچایا جا رہا ہے۔ معراج کروا کر آگے میں تہجد تک شروع ہوا، ابھی نکلے ہی ہے حضور کے یہ آوازیں آنا شروع ہوئی، اور جبرائیل نے کہا ادھر نہیں مائل ہونا۔ کیوں؟ میرے نبی نے کب مائل ہونا تھا؟ دنیا کی طرف، یہودیوں کی طرف، عیسائیوں کی طرف۔ یہ سب سمجھایا کس کو جا رہا ہے؟ شیطان کی طرف بھی مائل نہ ہونا، کیونکہ شیطان تمہارا بڑا دشمن ہے، شیطان تمہارا بڑا دشمن ہے۔ اللہ قرآن میں کہتا ہے یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، یا ایھا الناس، اے لوگوں، لا تتبعوا خطوات الشیطان، شیطان کے قدموں کی پیروی نہ کرنا۔ شیطان تمہیں گمراہ کرنے کے نئے نئے طریقے بناتا ہے، وہ موحدوں کو گمراہ کرنے کے لیے کبھی درباروں پہ نہیں لے کے جاتا، وہ موحدوں کو گمراہ کرنے کے لیے کبھی غیر اللہ کے سجدے نہیں کرواتا، وہ موحدوں کو گمراہ کرتا ہے ان چھوٹی چھوٹی چیزوں میں جو خود چھوٹی نہیں، موعد ان کو چھوٹا سمجھ بیٹھے۔ اے نماز، کیا ہماری ذہنوں میں کیا وقت ہے نماز کی؟ ہے کوئی؟ اچھا جماعت کیا وقت ہے؟ وقت کا ضائع کر دینا کیا وقت ہے؟ ہم کہتے چھوڑو جی زندگی انجوائے کرنے دیں۔ شراب کیا وقت ہے؟ ہم نے ان کو چھوٹا سمجھ رکھا ہے۔ اور میرے نبی نے حجۃ الوداع کے موقع پہ فرمایا تھا، آلو کو سنو، الا ان الشیطان قد عیس ان یعبد فی بلدکم ھذا ابدا ولکن ستکون له طاعۃ فی بعض ما تحتقرون من اعمالکم فیرضی بها۔ اب شیطان نے تمہیں گمراہ کرنے کا طریقہ بدل لیا، اب شیطان نے تمہیں برگلانے کا طریقہ بدل لیا، اب شیطان نے تمہیں رستے سے ہٹانے کا طریقہ بدل لیا، اور وہ طریقہ یہ بنا کے بیٹھا ہے اب موحدوں سے غیر اللہ کے سجدے نہیں کرواتا، موحدوں کو غیر اللہ کی نظر و نیاز نہیں کرواتا، موحدوں کو ان اعمال میں آ کے رگڑتا ہے، موحدوں کو ان اعمال میں آ کے گمراہ کرتا ہے، اعمال کی قدر قیمتوں کے ذہن سے ہٹاتا ہے۔ آج دیکھو کیا حالت ہے ہماری عملی زندگی کے اندر، شرابیں چل رہی ہے سریعام، زنا ہو رہے سریعام، اور نظری ہو رہی ہے سریعام، اپنی ماں بہن بیٹی کی طرف آوارہ نگاہیں اٹھا کے
کو اپنے ہاتھوں سے تار تار کیا جا رہا ہے یہ کیسا زمانہ آ گیا خبر حدیثوں میں جس کی آئی وہی زمانہ اب آ گیا ہے زمین بھی تیور بدل رہی ہے فلک بھی آنکھیں دکھا رہا ہے پرائے مال کو اپنا سمجھے حرام کو بھی حلال جانے گناہ کرے اور کمال سمجھے بتاؤ دنیا میں کیا رہا ہے وہ جو حدیثوں میں فتنے بتلائے گئے یہ ہوگا یہ ہوگا یہ ہوگا یہ ہوگا اور ایک زمانہ آئے وہ میرے نبی کہہ رہے تھے آئے گا آئے گا ہم آپ کو قرآن و سنت کی روشنی میں بتا رہے ہیں وہ زمانہ آ گیا وہ جو میرے نبی کہہ کے گئے تھے نا آئے گا ہم آپ کو بتا رہے ہیں اسی نبی کے فرامین کی روشنی میں وہ زمانہ بولو وہ زمانہ خبر حدیثوں میں جس کی آئی وہی زمانہ آ گیا ہے زمین بھی تیور بدل رہی ہے فلک بھی آنکھیں دکھا رہا ہے پرائے مال کو اپنا سمجھے حرام کو بھی حلال جانے گناہ کرے اور کمال سمجھے بتاؤ دنیا میں کیا رہا ہے سر نے چھوڑا پدر کا دامن بہن کو بھائی ستا رہا ہے اور کھڑے ہیں سب میں ہاتھ باندھے توجہ ہے نہیں توجہ کرے ذرا کھڑے ہیں سب میں ہاتھ باندھے کھڑے ہیں سب میں ہاتھ باندھے سب اپنے اپنے خیال میں ہے امام مسجد سے کوئی پوچھے نماز کس کو پڑھا رہا ہے امام مسجد سے کوئی پوچھے یہ کس کو نماز پڑھائی جا رہی ہے یہ کتنے فطرے آ گئے شیطان ہماری عبادتوں کے اندر مخل ہو گیا شیطان عقل کو آنے نہیں دیتا اور اگر ہم آ جائے تو شیطان ہمیں وہ گمراہ کرنے کی کوشش کرتا ہے وہ ہمارے زندگیوں کو تباہ کرنے کی کوشش کرتا ہے ہمارے اعمال کو ضائع کرنے کی کوشش کرتا ہے کبھی شرک کے ذریعے کبھی ریاکاری کے ذریعے کبھی حقوق العباد میں کوتاہی کروا کر کبھی بہنوں کے حصے مروا کر کبھی ضرورتوں پہ قبضے کروا کر کبھی جماعتیں چھڑوا کر کبھی نمازیں چھڑوا کر کبھی شرابیں پلا کر کبھی زنا کروا کر کبھی بدنظری کروا کر اور میرے بھائیوں معراج کا سبب یہ ہے جس طرح تم نے یہود و نصارہ کی طرف مائل نہیں ہونا اسی طرح تم نے اپنے اصلی دشمن شیطان کی طرف بھی مائل چوتھی چیز کیا تھی زور نال بولو دنیا آخری بات ختم کرنے لگا دنیا اللہ ایک حدیث جو آپ کو سنا دیتا ہوں مختصر 2-4 منٹ میرے نبی نے فرمایا من اصبح جو بندہ صبح والدنیا اکبر ہم صبح اٹھتا ہی اسے فکر دنیا کی لگ گئی فلانے سے لینا ہے فلانے کو دینا ہے یہ کرنا ہے وہ کرنا ہے دنیا کی فکر لگ گئی اب وبال دیکھو شتت اللہ شملہ دنیا کی فکر رکھ کے آخرت کو بھول جانے والا دنیا کی فکر لے کر آخرت کو بھول جانے والا دکانداری کے پیچھے پڑ کے نماز کو بھول جانے والا پیسے کی لالچ میں آ کر اللہ اس کے رسول کے احکامات کو بھول جانے والا اس دنیا کے پیچھے بھاگنے والے کا انجام یہ نکلتا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کے جمع شدہ کاموں کو بکھیر دیتا ہے شتت اللہ کیسے سمجھاؤں آپ کو شتت تشدید کیا ہے مثال یہ پڑا ہے نا جی ایک ٹشو یا کاغذ رکھا سمجھ لیں میں اس کو پھینک دیتا ہوں
اور میں کہتا ہوں مجھے اٹھا کے دو، یہ بابا جی چاہ کے مندے دے سے آسان کام ہے۔ اگر میں اس کو یہاں پکڑوں، پھاڑ دوں، پھاڑ کے بتاؤں، ٹکڑے ٹکڑے کر دوں، اور میں اس کے سینکڑوں پیس کر کے یوں ڈالوں، سٹتے مطلب میں کیا چاہ دے گا، ذرا اٹھانا آسان ہے؟ بولو، یہ ہے تشدید، یہ ہے بکھیرنا۔ دنیا کی فکر لے کے نکلنے والے تیرے جمع شدہ کام بکھر جاتے ہیں۔ جڑا کام تیرا ایک دن میں چوڑا ہے، دن چوڑی پہ اس جو تیرا ایک چکر پہ ہونا تھا وہ 20 چکروں پہ ہوگا۔ عدالتوں کے چکر، وکیلوں کے چکر، کچہریوں کے چکر، اللہ تیرے کاموں کو بکھیر دے گا، تیرے وقت کی برکت ختم ہو جائے گی۔ اور دوسرا بوال، جعل اللہ فقرہ بین عینیہ، فقر، محتاجی، غربت اللہ اس کی دونوں آنکھوں کے درمیان میں رکھے نہیں بھئی کہ مور لگ رہی ہے یہ فقیر، مطلب آنکھوں میں بھوک رکھ دیتا ہے، یہ رجدہ نہیں کرتی، ساری زندگی لگا رہے، لالچ ختم، بولو لالچ ختم۔ اور تیسرا بات، اتتہ الدنیا الا ما قدر لہ، دنیا ملے گی کیونکہ محنت جو کر رہا ہے، صبح اٹھا فکر جو دنیا کو ملنی تو ہے، لیکن کتنی ملے گی؟ الا ما قدر لہ، مگر وہی کچھ جو اس کے مقدر میں اللہ نے لکھ رکھی ہے۔ اور دوسری حدیث، الا وان النفس لن تموت حتى تستكمل رزقها، میرے نبی نے فرمایا اتنے تک کسی بشر کو موت نہیں آتی جتنے تک لکھا ہوا رزق اللہ اس کی جھولی میں نہیں ڈال دیتا۔ ایک اونی نہیں ہوئی ہے جو دنیا کا لکھا ہوا ہے، وہ ویسے بھی تو میں نہیں ہاتھ رکھ کے بے وجہ تے گھر بیٹھ جا، جو لکھ رکھا ہے اللہ نے وہ ویسے بھی تجھے ملنا، وہ جو مل رہا ہے تو بکے دے پیچھے ذلیل ہو مندی۔ اور سمجھو، اور بڑے سمجھدار ہو کہ جناب دکان چلا لی، مارکیٹاں مر گئیاں میریاں، پراپرٹی مر، لوگ کہتے ہیں واہ بڑا عقل مند۔ اس عقل مند کو یہ کیوں نہیں سمجھ آتا کہ جو اللہ نے لکھا ہے ملنا صرف، بولو جو اللہ نے لکھا ملنا صرف وہی، تو پھر دنیا کے پیچھے بھاگنے کی ضرورت کیا ہے؟ اچھا کا مطلب یہ نہیں کہ دکانہ بند کر کے تو مسجد نہ جا کر، اس کا مطلب دنیا داری، بس صرف 2 منٹ، دنیا داری یہ ہے، دنیا داری اس کو کہتے ہیں جیب وچ پیسہ آ جانا، اے دنیا داری نہیں۔ دنیا داری تب بنتی ہے جب جیب سے نکل کر دل میں آ جاتا ہے، اور فرق یاد رکھو، جیب تک رہے دل سے نہ آوے تو اے دنیا داری، یہ جائز ہے بے شک۔ آخری بات، وبال اس کے لیے آ جاتے ہیں، آج جو بندہ صبح کرتا ہے والآخرۃ اکبر ہمہ، اور آخرت اس کا بڑا غم اور ہم بن جاتا ہے، یہ تینوں وبال اللہ اس سے ہٹا لیتا ہے، اس کے بکھرے ہوئے کاموں کو اللہ جمع کر دیتا ہے، غربت اس سے ہٹا کے اللہ اس کے دل کے اندر غنا والی صفت پیدا کر دیتا ہے، اس کے پاس کچھ بھی نہ ہو لیکن اس کے دل کے اندر سکون آ گیا، اطمینان آ گیا، امیری آ گئی۔ اور اتتہ الدنیا وہی راغمہ، دنیا آتی ہے ذلیل ہو کر، ادھر یہ ذلیل ہو رہا تھا دنیا کے پیچھے، اور اگر دنیا کی فکر چھوڑ کر آخرت کی فکر اپنے دل کے اندر رکھی ہے، اسے ذلیل نہیں ہونا پڑتا، دنیا ذلیل کر کے اللہ اس کی قدموں میں ڈال دیتا ہے۔ معراج النبی کے 4 پیغام آپ کو سنائے، یہودیت کی طرف مائل نہ ہونا، عیسائیت کی طرف مائل نہ ہونا، دنیا کے پیچھے نہ بھاگنا، اور شیطان کی کبھی نہ ماننا۔ اللہ ہمیں ان 4 باتوں پہ عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔